السلام علیکم. آج ہم آپ کی کاروان اردو کی کتاب کی جس کا عنوان تیرا محتاج یہ سارا جہاں ہے پڑھیں گے. اچھا، پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ ہم کو ہم کیوں کہتے ہیں. ہم وہ شعر ہوتے ہیں جس میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرے، اسے ہم کہتے ہیں. اس ہم کے شاعر کا نام ہے خالد بزمی. اب خالد بزمی کے بارے میں ایک بات بتاتی چلوں کہ خالد بزمی کی جو نظم ہوتی ہے، جو حمد ہوتی ہے، جو شعر ہوتے ہیں، وہ بچے بہت ہی نہایت ذوق و شوق سے پڑھتے ہیں. کیونکہ اس میں بہت ہی انہوں نے آسان الفاظ اور آسان لفظ استعمال کیے ہوئے ہوتے ہیں اور بچوں کو یہ ایزیلی سمجھ میں آ جاتی ہے. چلیں اب ہم پہلے اپنے شعر کی طرف موو آن کرتے ہیں، جس میں شاعر ہمیں بتا رہے ہیں کہ خدایا تو جہاں کا پاسباں ہے، تو انسانوں پہ کتنا مہرباں ہے. اب اس میں شاعر ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پورے جہاں کا کیا ہے، پاسباں ہے. پاسباں کسے کہتے ہیں؟ نگہباں کو، محافظ کو، جو پروٹیکٹ کرتا ہے ہمیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی مصیبتوں سے پروٹیکٹ کیا ہوا ہے. اب آپ دیکھیں پوری دنیا میں ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، کرونا وائرس جس کا نام ہے. تو کیا یہ ہر کسی کو ہو رہی ہے؟ نہیں. جس کو اللہ تعالیٰ چاہے گا صرف یہ اسے ہوگی. یا تو پھر یا ہم کسی کا برا چاہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ یہ برا ہو جائے، یا کوئی ہمارا برا چاہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا یہ برا ہو جائے، تو کیا یہ ہمیں ہو جاتا ہے؟ نہیں نا. جب تک اللہ کی اس میں رضا شامل نہیں ہوتی تو کوئی بھی ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو انسانوں پہ کتنا مہربان ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے، کتنا رحمان ہے، کتنا رحیم ہے نا. کیا ہم صبح کو اٹھتے ہیں اور اٹھ کے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پلیز آج مجھے ناشتہ آپ کھلا دیجیے گا یا مجھے ڈنر کروا دیجیے گا؟ نہیں نا. بلکہ ہم صبح کو اٹھتے ہیں بن مانگے، بغیر مانگے اللہ تعالیٰ ہمیں رزق عطا کرتا ہے. امی ہمیں صبح کو ناشتہ سرو کرتی ہے. کیا ہم نے اللہ سے دعا کی ہوئی ہے اس نے صبح کو اٹھ کر کہ اللہ تعالیٰ پلیز آج مجھے ناشتہ کروائیے گا؟ نہیں نا. بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بن مانگے ہی عطا کرتا ہے. اور کتنی ساری نعمت ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بن مانگے عطا کی ہوئی ہے. آنکھیں، ناک، زبان، منہ، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جس کا ہمیں اللہ سے شکر ادا کرنا چاہیے. آگے بڑھتے ہیں. تیری قدرت کے نظارے ہر سو، تیرے دم سے سہانا ہر سما ہے. اب اس میں شاعر ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہمیں ہر چیز میں نظر آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دم سے ہی جو یہ ہر چیز ہے کتنی خوبصورت ہے، کتنی سہانی ہے. اب دیکھیں پھول، پودے، پرندے سب کتنے خوبصورت ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہے نا. اگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی اگر اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو کیا یہ خوبصورتی عطا کی ہوئی ہے. آگے بڑھتے ہیں. یہ گنچے، پھول اور کلیاں تیری ہے، تیرے باعث شگفتہ گلستہ ہے. مطلب کہ جو یہ پھول، پودے، کلیاں، گنچے، جتنی بھی خوبصورتی ہے، جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، سب اللہ تعالیٰ کی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو خوبصورتی بخشی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور تیرے باعث شگفتہ گلستہ ہے. شگفتہ کسے کہتے ہیں؟ تازہ کھلا ہوا. سوچیں جو یہ پھل، پودے، درخت اور جو چیزیں ہیں اتنی خوبصورت، اتنی تازہ، اتنی کھلی ہوئی کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے نا. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بیوٹی، ان کو خوبصورتی، اتنی تازگی بخشی ہوئی ہے، تبھی تو یہ اتنی خوبصورت ہے اور ہم ان کو دیکھ کر لطف اندوز ہوتے ہیں. ماشاءاللہ. آگے موو آن کرتے ہیں. زمانے کو ہے تیری ہی ضرورت، تیرا محتاج ہی سارا جہاں ہے. تیری قدرت کا کیا ہو ذکر یا رب، تیرے بس میں زمین اور آسمان ہے. سبحان اللہ. اب اس میں دیکھیں، اس میں غور کرنے والی چیز ہے. اس میں کیا شاید ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ ہم ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں. اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں. جو ابھی ہمارے پوری دنیا میں ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، کرونا وائرس. اب یہ امریکہ، چائنا، کتنے بڑے ممالک جو ٹیکنالوجیز کے ماہر ہیں، ان سب نے ویکسین تیار کی، پر کسی کو فائدہ حاصل نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ ہم ہر چیز میں کیا ہیں؟ اللہ کے محتاج ہیں.
جب تک اللہ نہیں چاہے گا ہمیں کسی بھی ویکسین سے، کسی بھی چیز سے، کسی بھی وینٹیلیٹر سے ہمیں شفا حاصل نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، تو اس بیماری میں بھی ہم کیا ہے، اللہ کے محتاج، اور ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس وبا کو جلد سے جلد ختم کر دے. آگے بڑھتے ہیں. اگرچہ آنکھ سے اوجھل ہے ہر دم، مگر تو پھر بھی ہر جانب آیا ہے. اب اس میں شاعر ہمیں بول رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آنکھوں سے نظر تو نہیں آتا، پھر بھی اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت ہمیں ہر جگہ نظر آتی ہے، مگر تو پھر بھی ہر جانب آیا ہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ سورہ کاف کی آیت نمبر 16 میں ہمیں یہ بتا رہا ہے، اور بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم ان وسوسوں کو بھی جانتے ہیں جو اس کا نفس اس کے دل اور دماغ میں ڈالتا ہے، اور ہم اس کی شہرک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں. اب اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ ہمارے دل میں کیا چل رہا ہے، ہمارے دماغ میں کیا چل رہا ہے، ایون ہمارے دماغ میں کیا ہم سوچنے والے، ہمارے دل میں کیا خیال آنے والا ہے، ہمیں کیا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پہلے سے پتا چل جاتا ہے. اور شہرک وہ رگ ہے جو ہمارے جسم کے سب سے اندر ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ تم سے قریب ہوں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کو ہماری ہر چیز کا ہم سے پہلے ہی علم ہو جاتا ہے کہ ہم کیا سوچنے والے ہیں، کیا کرنے والے ہیں، ہمارے دماغ میں کیا وسوسہ آنے والا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم ہر طرح سے اپنی سوچ میں، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں. تو چلیں اب آپ اس نظم کے ہم کی بلند خوانی کریں. کوئی بھی پرابلم ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. چلیں میں چلتی ہوں. اللہ حافظ.